السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول الایمان کے نئے درس میں آپ تمام مشاہدین کا خیر مقدم ہے، جو ہمارے ساتھ فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور یہاں موجود ہیں، ان سب کو خوش آمدید۔ اس نئے درس میں انشاءاللہ ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان کا جو رکن ہے، اس رکن پر جہاں تک گفتگو ہوئی تھی اس سے آگے آج اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ کل کے درس میں رسولوں پر ایمان کے حوالے سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آج رسولوں میں سے جو سب سے اعلیٰ مقام کے حاملین انبیاء کرام اور اللہ کے رسول ہیں، جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ رسولوں میں سے کچھ رسول ہیں جن کو اولو العزم رسول کا خطاب دیا گیا ہے، اور اولو العزم رسول کہہ کر کے جن کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اولو العزم سے مراد یہ ہے کہ دور اندیشی، صبر و ضبط اور حوصلہ مند، یوں تو سارے کے سارے اللہ کے رسول جتنے بھی تھے وہ سب صبر اور حوصلے کی اعلیٰ مثال تھے، لیکن ان میں سے بھی بعض حوصلہ مندی میں، تحمل و برداشت میں اور صبر و عزیمت میں اپنی مثال آپ تھے، اور ان صفات میں وہ پہاڑ کی مانند تھے جسے کوئی چیز ٹس سے مس نہیں کر سکتی۔ حالات کے تھپیڑوں کا جنہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، شدائد اور مصائب کا پوری جرأت مندی اور حوصلوں کے ساتھ سامنا کیا، ان خاص رسولوں کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آپ صبر اس طریقے پر کیجئے جس طریقے پر رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے کر کے دکھلایا۔ ان سے مراد کون سے رسول ہیں، ان کی تعیین میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اولو العزم ہیں، اور یہاں اس آیت کریمہ میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ صبر ویسے کریں جیسے رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے کیا، یہاں پر من کو وہ جنس کے معنی میں لیتے ہیں، تبعید کے معنی میں نہیں۔ یعنی آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ من یہاں جنس کے معنی کو دلالت کرتا ہے، تبعید کے معنی پر نہیں۔ اور اگر اس معنی کو مراد لیا جائے تو جتنے بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول بھیجے گئے وہ سارے کے سارے اولو العزم رسول قرار پائیں گے۔
ابن زید کہتے ہیں کہ اولو العزم سے مراد کل الرسل، سالے کے سالے رسول اس سے مراد ہیں۔ کانوا اولی العزم، کانوا اولی عزم لم یبعث اللہ نبیا الا کان ذا عزم وحزم ورأی وکمال عقل۔ ابن زید کہتے ہیں کہ تمام کے تمام رسول وہ اولو العزم تھے۔ اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر وہ جواں عزم تھے، جواں حزم تھے، اور اہل رائے اور اہل مشورہ اور اہل خیرت میں سے تھے، کمال عقل کی صفت سے متصف تھے۔ تو اگر اس قول کو مانتے ہیں تو اولو العزم سے مراد سارے کے سارے رسول ہوں گے، لیکن بعض دیگر علماء، اور ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں میں سے اولو العزم رسول، یہاں پر من الرسل، اولو العزم من الرسل جو قرآن کی آیت میں ہے، یہاں من تبعیض کے لیے ہے، یعنی سارے کے سارے رسول اولو العزم نہیں تھے، ان میں بعض کو صرف یہ مقام حاصل ہے کہ وہ بہت زیادہ بلند، باہمت اور باعزم، اور بقیہ اپنے جو رسول تھے، بقیہ جو رسول تھے ان کے مقابلے میں وہ زیادہ عزم اور حوصلے والے تھے۔ تو کہا گیا کہ رسولوں میں سے اولو العزم رسول جن کو کہا گیا ہے ان کی تعداد 5 ہے، ان کی تعداد 5، اور وہ کون ہیں؟ نوح علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلوات اللہ علیہم و سلامہ علیہم اجمعین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما فرماتے ہیں کہ اولو العزم رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ اور اسی قول کو مجاہد نے بھی ذکر کیا ہے، عطا خراسانی نے بھی ذکر کیا ہے، اور متاخرین علماء نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور ان 5 اولو العزم رسولوں کو اللہ رب العالمین نے 2 جگہ پر اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ ان 5 رسولوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 2 جگہوں پر کیا ہے۔ پہلی جگہ سورہ احزاب آیت نمبر 7 رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم سے، اور ان 5 سے ہم نے میثاق غلیظ لیا، یعنی عام نبیوں کا جو عہد و پیمان تھا، ان 5 رسولوں سے ان عہد و پیمان کے علاوہ ایک اور سخت عہد و پیمان اللہ رب العالمین نے لیا۔ دوسری آیت کریمہ سورہ شورى کے اندر ہے، آیت نمبر 13، رب العالمین فرماتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کو، اسی دین کو مشروع قرار دیا جس کی وصیت نوح کو کیا، اور جس کی وحی ہم نے آپ پر کی، اور جس کی تاکیدی نصیحت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کو کی۔ اور وہ کیا کہ دین کو قائم کرو اور دین میں
تفرقہ بازی نہ کرو، دین میں افتراق کا شکار نہ ہو جاؤ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان 5 رسولوں کا ذکر بطور خاص اس چیز کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بقیہ رسولوں کے مقابلے میں فزوں ہے، اور ان 5 پر جو شریعت اللہ رب العالمین نے اتاری تھی وہ بقیہ ساری شریعتوں کے درمیان نمایاں مقام کی حامل ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ 5 کے 5 رسول اولو العزم رسول کہے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان ساری وجوہات کی بنیاد پر ان 5 کو الگ سے 2 جگہوں پر ذکر فرمایا ہے رب العالمین نے، اور یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اولو العزم سارے رسول نہیں ہیں بلکہ ان میں سے صرف 5 ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ 5 کے 5 رسول بقیہ سارے رسولوں میں سب سے افضل ہیں، اور پوری نسل انسانی میں سب سے بہتر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بہتر 5 لوگ ہیں۔ نمبر 1 نوح، نمبر 2 ابراہیم، نمبر 3 عیسیٰ، نمبر 4 موسیٰ، اور نمبر 5 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا زمانہ، پھر اس کے بعد ابراہیم کا، پھر اس کے بعد عیسیٰ کا، پھر اس کے بعد موسیٰ کا، پھر اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان 5 میں سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ روایت امام بزار نے اپنی مسند میں اس کی تخریج کی ہے، اور حیثمی نے مجموع الزوائد 8ویں جلد صفحہ نمبر 255 میں اس روایت کے بارے میں کہا کہ رجالہ رجال الصحیح۔ مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور حاکم نے اس کو ذکر کرنے کے بعد صحیح الاسناد کہا ہے۔ امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ مستدرک حاکم 2 جلد صفحہ نمبر 546 پر یہ روایت موجود ہے۔ ان 5 میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر بھی جو امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی روایت سے تخریج کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن، اور پہلا وہ شخص ہوں جن سے قبر ہٹے گی، اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا، اور سب سے پہلا وہ شخص ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو سید ولد آدم کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افضلیت کو بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم کی اولاد کے سردار ہیں تو اس کا مطلب آپ اور آدم کی اولاد میں سارے انبیاء و رسول آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اس لیے کہ وہ سارے اولاد آدم ہیں، اور اولاد آدم کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علی الاطلاق ساری خلقت میں اگر کوئی افضل ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آئیے اگلے چیپٹر میں اولو العزم رسولوں کی بات ہم نے پڑھ لی، اور اولو العزم رسولوں میں سب سے اعلیٰ، ارفع، اشرف اور اکرم اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہم نے جان لیا۔ تو آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں۔
اور ان کے حقوق امت پر کیا ہیں، اور ساتھ ہی اس مسئلے کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا حق ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے اس مسئلے کو بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھیر ساری خصوصیات میں ممتاز فرمایا ہے، بہت سارے خصائص اور مناقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ جو مناقب اور جو خصائص اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بقیہ کسی رسول کو نہیں دی، اور ان خصوصیات میں سے آئیے ترتیب وار کچھ خصوصیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو کسی نبی کو اس سے پہلے یا کسی رسول کو نہیں عطا کی گئی، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دائرہ حدود زمانیہ اور حدود مکانیہ سے ماورا ہونا، زمانی اور مکانی حدود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقید نہ ہونا۔ یہ بات اس سے پہلے کل کے درس میں بھی گزر چکی ہے۔ بقیہ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول آئے خواہ وہ اولو العزم رسولوں میں سے ہی کیوں نہ ہوں، ان سب کی رسالت کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے تھی۔ ان سب میں اس معاملے میں اگر کوئی ممتاز ہیں تو وہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی رسالت کسی قوم کے لیے، کسی خطے کے لیے، کسی جہت کے لیے، کسی جغرافیائی وطن کے لیے مخصوص نہیں ہے، جیسے کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی افراد آنے والے ہیں، انسانوں میں سے یا جناتوں میں سے، ان سب کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ عام ہے، مکانی اعتبار سے بھی اور زمانی اعتبار سے بھی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے جو اس سے پہلے کسی نبی، کسی رسول، کسی بھی فرد بشر کو نہیں عطا کی گئی۔ لہذا کسی بھی شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ رب العالمین نے سورہ سبا آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ انسان انسانوں میں سے ہوں، خواہ وہ انسان جناتوں میں سے ہوں، خواہ وہ ناس بشر میں سے ہوں، خواہ وہ ناس جنات میں سے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ناس کی تعبیر جن اور انس دونوں کو شامل ہے۔
سورہ ناس کی تفسیر میں مفسرین نے اس چیز کو بیان کیا ہے، جہاں پر یہ بات آئی کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کی تفسیر پھر قرآن نے کیا کیا؟ من الجنۃ والناس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الناس کے عموم میں جن اور انس دونوں داخل ہیں، اسی لیے اس کی وضاحت پھر آگے من الجنۃ والناس کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں رب العالمین فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مقدس کو اتارا اپنے بندے پر، فرقان کو اتارا۔ یہاں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے چونکہ قرآن حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا ہے، دونوں کو الگ الگ کر دینے والا ہے، اس لیے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام فرقان بھی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا، اور کس لیے اتارا؟ لیکون للعالمین، جتنے بھی عوالم ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، چاہے وہ انسانوں کی دنیا ہو چاہے وہ جناتوں کی دنیا ہو، سارے عالم کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما فرماتے ہیں کہ العالمین جو قرآن نے یہاں پر کہا ہے، اس سے مراد جن اور انس ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سابقہ انبیاء کرام پر، اور ظاہر سی بات ہے انبیاء میں رسول بھی داخل ہو گئے، اس لیے کہ کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا جو نبی نہ ہو، یہ بات کل کے درس میں بیان کی جا چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مطلق انبیاء کرام پر مجھے 6 چیزوں میں فوقیت دی گئی۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ جوامع الکلم یعنی ایسے جملے جو الفاظ میں، حروف میں کم ہیں لیکن جن کے اندر معانی کا بحر ناپیدا کنار موجود ہے۔ الفاظ کم اور مضامین کا بحر ناپیدا کنار، ان معدود چند الفاظ کے اندر، اور اسی کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اور جوامع الکلم کی تفسیر علماء کرام نے، محدثین اعظام نے، شارحین اعظام نے بہت تفصیل کے ساتھ کی ہے، اور اس میں سر فہرست قرآن کریم داخل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادعیہ ماثورہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختصر احادیث ثابت ہیں، جن کے الفاظ میں تغیر و تبدل کا احتمال کم سے کم رہا، جن کی روایت بالمعنی صحابہ کرام نے نہیں کیا، جن کے الفاظ جیسے اذکار کے الفاظ ہیں یا ادعیہ معثورہ کے الفاظ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل یا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ایسی روایتیں جن میں روایت بالمعنی کا احتمال کم سے کم ہے، وہ ساری کی ساری روایتیں جوامع الکلم میں شمار کی جاتی ہیں قرآن کریم کے علاوہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم۔ دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ رعب، اس کی وضاحت بعض دوسری روایتوں میں آئی ہے کہ
کافی لمبی مسافت سے دشمنوں کے دل میں خوف ڈال دیا جاتا ہے، خوف کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کو مرعوب کر دیا جاتا ہے. اور اس رعب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین، یہ رعب اللہ رب العالمین کے ذریعے سے وہ خاص چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. اس سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت عطا نہیں کی گئی. تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، جبکہ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت سے استفادہ یہ حلال نہیں تھا. چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، ساری کی ساری روئے زمین میرے لیے پاک اور پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنائی گئی، سوائے ان مخصوص جگہوں کے جن کا بعض روایات میں استثناء وارد ہے، جیسے مبارک الابل یا گندگی پھینکنے کی جگہیں یا قبرستان وغیرہ وغیرہ. تو ان 3-4 چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا جائے تو ساری کی ساری روئے زمین میرے لیے پاک اور پاک کرنے والی، پاک خود اور پاک کرنے والی بنائی گئی اور سجدہ بنائی گئی. کہیں بھی وقت ہو جائے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے کسی خاص عبادت گاہ میں جانے کی حاجت نہیں ہے. اسی طریقے سے 5ویں خصوصیت یہ کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ساری خلقت کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس کی تفصیل گزر چکی ہے. بقیہ انبیاء اور رسول کسی خاص زمانے کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے آیا کیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ پوری خلقت کے لیے ہے، سارے ثقلین کے لیے ہے. چھٹی اور آخری خصوصیت فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے سے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آنے والا، اور جب کوئی نبی نہیں آنے والا تو کوئی رسول بدرجہ اولا نہیں آئے گا، اس لیے کہ رسول کا درجہ نبی کے بعد ہوتا ہے اور نبوت سے پہلے رسالت کا درجہ نہیں آتا. تو جب کوئی نبی ہی نہیں آنے والا تو رسول بدرجہ اولا نہیں آئے گا. تو یہ 6 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے شمار کی گئی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں، جو امام بخاری کے یہاں موجود ہے. یہ امام مسلم کے ہاں روایت موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 523. اسی طریقے سے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت نقل فرمائی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. یہ روایت امام مسلم کے یہاں 153 نمبر کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر. فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. دھیان دیجیے گا، روایت کا ترجمہ میں قبضے سے نہیں کر رہا ہوں. بہت سارے صحیح العقیدہ افراد بھی اس طرح کی عبارتوں کا ترجمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں یا قبضہ قدرت یا اس طرح کی تعبیروں سے اس طرح کے الفاظ کا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں. یہ ترجمہ اگر دقیق انداز میں دیکھا جائے تو درست نہیں ہے. جو صحیح ترجمہ ہے
اور جس میں کوئی جھجک نہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو بھی اللہ کے بارے میں کہی گئی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ حقیقت ہیں۔ تو ترجمہ کیا کیا گیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے بارے میں اس امت میں سے نہ کوئی یہودی اور نہ کوئی نصرانی سنتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے اس حال میں کہ اس پیغام پر وہ ایمان نہیں لایا جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں، مگر وہ جہنمیوں میں سے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسالت محمدیہ کے آ جانے کے بعد سابقہ شریعتوں میں سے کسی بھی شریعت کا ماننے والا بندہ ہو، مثال یہاں پر یہودی اور نصرانی کی دی گئی ہے، لیکن کوئی بھی سابقہ شریعت کا ماننے والا، یہ یہودیوں اور نصرانی کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یہی بسے ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تخصیص کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی یہودی کوئی نصرانی میرے بارے میں نہیں سنے گا، اور پھر میرے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لانے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو وہ جہنمیوں میں سے ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی سابقہ شریعت، چاہے وہ شریعت موسوی ہو، چاہے شریعت عیسوی ہو، چاہے شریعت کسے باشد، وہ شریعت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور اب کسی کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور یہی بات اوپر کی روایت میں فرمائی گئی کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ۔ دوسری خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں، جیسا کہ نصوص کی دلالت اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی جا چکی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کے ختم کرنے والے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی حدیث سے روایت ذکر کی ہے، اپنے یہاں تخریج کی ہے اس کی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ یہ روایت جیسا کہ ذکر کیا گیا شیخین نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں 3535 نمبر اور صحیح مسلم میں 2286 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور یہ الفاظ امام بخاری کے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اور سابقہ انبیاء کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا اور بہترین گھر بنایا، خوب اچھی طرح سے اس کو سجایا سنوارا، سارا ڈیکوریشن اس کا کیا، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے ایک کونے میں، سوائے ایک کونے میں ایک اینٹ کے
چھوڑ دینے کے سوا اس نے پوری عمارت میں کہیں پر کسی کونے کھدرے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. ہاں بس ایک کونے میں ایک اینٹ بھر جگہ اس نے خالی چھوڑ دی. دیکھنے والے گھر کا چکر لگاتے ہیں اور ہر طرف سے واہ واہی کرتے ہیں. کیا خوبصورت عمارت ہے، کیا شاندار تعمیر ہے، کیا بہترین عمارت ہے. لیکن جب وہاں پر اس گوشے میں پہنچتے ہیں جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوٹی ہوئی ہے تو کہتے ہیں پوری اس عمارت میں اگر یہ نقص نہ ہوتا تو پھر کسی کے پاس انگلی اٹھانے کی جگہ نہیں تھی. یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی؟ کیوں نہیں اس اینٹ کو رکھ دیا گیا تاکہ عمارت ہر طرح سے کامل، مکمل اور حسن کا اعلیٰ معیار بن جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِينَ، وہ چھوٹی ہوئی اینٹ میں ہوں اور میرے ذریعے سے نبوت کے سلسلے کو، نبوت کی جو عمارت ہے اس کو مکمل کر دیا گیا. کتنی بہترین روایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاندار تشبیہ کے ذریعے سے ختم نبوت کے عقیدے کو امت محمدیہ تک پہنچانے کی اس محسوس طریقے پر، مشاہد طریقے پر کوشش فرمائی ہے. ایک ایسی تشبیہ کے ذریعے سے کہ ایک گبدو سے گبدو، ایک جاہل سے جاہل شخص بھی اس چیز کی حقیقت کو اس کے صحیح پیرائے میں سمجھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے بھیجے جانے کے سلسلے کو ایک عمارت کی تعمیر کے لگاتار مرحلے سے تعبیر کیا. نبی آتے گئے، عمارت بنتی گئی، چڑھتی گئی، سنورتی گئی، مکمل ہوتی گئی، تا آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آ گیا، اور تب تک یہ عمارت بن کر مکمل طور پر تیار ہو گئی. اگر کوئی کسر اس میں رہ گئی تو اس اینٹ کی کسر رہ گئی، جس کسر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے آ کر مکمل کر دیا. اور اس اینٹ کے اس عمارت میں جڑتے ہی نبوت کی عمارت پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، اور اب نہ کسی مکمل اینٹ کی، اور نہ کسی ادھے کی، اور نہ کسی پونے کی، یا کسی پتھر کی جگہ اس کے اندر، کسی کنکری تک کی جگہ باقی نہیں بچی. یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس عقیدے کو آسان کر کے ایک محسوس اور مشاہد مثال کے ذریعے سے کتنی آسانی کے ساتھ امت محمدیہ کو سمجھا دیا. کیا اس سے بہتر اور آسان طریقہ کوئی ہو سکتا ہے ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے اور سمجھانے کا؟ کہتے ہیں کہ ان نصوص کی وجہ سے امت محمدیہ کا جو سابقہ علماء کرام گزرے اور جو متاخر زمانے کے علماء کرام گزرے، ان سب کا اس عقیدے پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں.
اور یہیں سے یہ عقیدہ بھی اجماع امت کا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے سر میں نبوت کے دعویٰ کا سودا سمائے وہ بندہ کافر ہے. کاف الف فا را کافر ہے، جس کے کافر ہونے میں رتی ماشا کا بھی کوئی شبہ شائبہ شک نہیں ہے. یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے. جیسے اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طریقے سے اس بات پر بھی اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی بندہ جس کے سر میں نبی ہونے کا سودا سمائے اور نبوت کے دعوے کا مدعی بن جائے وہ کافر ہے باجماع امت. اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ایسے مدعی نبوت کی سزا گردن زدنی ہے، اس کی سزا قتل ہے اگر وہ اس پر مصر رہتا ہے اور اگر اس کا اصرار اس دعوے پر برقرار رہتا ہے. امام آلوسی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اس بات کو تو قرآن کریم نے خود کہہ دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جیسا کہ بھی گزرا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بھی ببانگ دوہل اس کا اعلان کیا ہے اور امت نے اس پر اپنا اجماع ثبت فرمایا ہے. ایسے ہی اس کے خلاف کا دعویٰ کرنے والے کے کافر ہونے پر بھی اجماع ہے اور اس کی سزا قتل ہے اجماعی طور پر اگر وہ اپنے دعوی نبوت پر مصر رہے. تو یہ دوسری خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے معجزات کے ذریعے سے تائید کی ہے، جن معجزات میں سب سے عظیم معجزہ قرآن عظیم ہے جو اللہ کا کلام ہے اور جس کا اعجاز یہ ہے کہ اس جیسا کلام کوئی مخلوق پیش نہیں کر سکتی اور جس کا اعجاز یہ ہے کہ جو قیامت کی صبح تک جب تک اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے وہ ہر تغیر اور تبدل سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ قرب قیامت میں اس کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے. جب تک اس دنیا میں وہ ہے تب تک وہ اپنی اصل پر باقی رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو یہ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں سب سے عظیم معجزہ ہے جو قیامت تک بغیر کسی قیامت تک نہ کہا جائے یعنی جو ابھی بغیر کسی تغیر و تبدل کے محفوظ ہے اور اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے یہاں اٹھا نہیں لیتا. اس کے اندر تبدیلی کر پانا یہ ناممکن ہے، تغیر کرنا یہ ناممکن ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
کہ اگر انسان اور جنات دونوں مل جائیں، اکٹھا ہو جائیں، اتفاق کر لیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن کا مثیل لے کر کے آئیں گے، اس قرآن کا مماثل لے کر کے آئیں گے، اس قرآن کا جواب لے کر کے آئیں گے، لا یأتون بمثلہ، وہ اس کا مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، گرچہ ان میں کا بعض کا مددگار بھی ہو جائے اس کام پر، یعنی وہ نہ اکیلے اس کام کو کر سکتے ہیں اور نہ دوسروں کے ساتھ مل کر اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اور یہیں سے قرآن کریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ گردانا گیا، جو قیامت تک باقی رہے گا اور قیامت تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 51 میں رب العالمین فرماتا ہے، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کیا ان کے لیے کافی نہیں حجت کے طور پر کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب کو اتارا، اس کتاب کو جو ان کے اوپر لگاتار تلاوت کی جاتی رہتی ہے، یقیناً اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیته وحیا اوحاه الله الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 4981 نمبر پہ اور مسلم میں 152 نمبر پر۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں کہ نبیوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے مگر انہیں نشانیوں میں سے ایسی عظیم نشانی ضرور دی گئی کہ جس پر انسان ایمان لے آئے۔ ان سارے نبیوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے نشانیاں عطا کی گئی، فرمایا کہ مجھے جو نشانی عطا کی گئی وہ وحی ہے جسے اللہ رب العالمین نے میری جانب وحی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں ان سب میں یعنی ان سب انبیاء کرام میں زیادہ رہوں گا اپنے متبعین کے اعتبار سے، اپنے متبعین کی تعداد کے اعتبار سے قیامت کے دن۔ اس روایت مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ رب العالمین نے ان سب کو معجزات عطا فرمائے تھے، اور معجزات ہر نبی کو اس قبیل کے دیے گئے جس قبیل کے معجزے ان کی قوموں میں مشہور اور معروف تھے، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ ایک بات تو قدر مشترک جو سارے انبیاء کرام کے معجزات میں تھی وہ یہ کہ ان سب کو حسی معجزات عطا کیے گئے تھے، مادی جس کا تعلق میٹیریل سے ہو اور جو دیکھا جائے ایسی چیزوں سے تعلق تھا ان سارے کے سارے معجزات کا۔ آپ دیکھ لیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، ہود کا معجزہ، صالح کا معجزہ، اونٹنی ہی پہاڑ سے نکل کر آ گئی، باقاعدہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں دکھائی دے رہی تھی، مطالبہ تھا، پورا ہوا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور سارے معجزات ہیں
اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا معجزہ یا ید بیضا کا معجزہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ملموس طریقے پر اور محسوس طریقے پر جسے دیکھا جا سکتا ہے، جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، جسے چھوا جا سکتا ہے، جسے جانچا جا سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو شفایاب کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک چیز یہ ذہن میں رہنی چاہیے، جیسا کہ ذکر کیا کہ سارے انبیاء کرام کو معجزات اس قبیل کے دیے گئے کہ جس فن میں اس قوم کے اندر مہارت ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دورہ تھا، جادو کا زور تھا، لہذا معجزہ ایسا عطا کیا گیا جو ان جادوگروں کے فن سے قریب تر ہو اور اسی میں ان کو زیر کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا غلغلہ تھا، میڈیکل سائنس اس زمانے میں ترقی یافتہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ عطا فرمایا جو بیماروں کو شفا یاب کر دیتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے ہیں قرآن نے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں تک کو وہ زندہ کر دیا کرتے تھے جو میڈیکل سائنس قیامت تک نہیں کر سکتی۔ تو ایسے معجزات عطا کیے گئے جس قبیل یا جس فن میں اس قوم کے لوگ ماہر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا، معجزہ خالدہ اسی لیے کہتے ہیں۔ معجزات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے دیے گئے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے دودھ کے اندر برکت پیدا ہو جانا، یا پیالے کے اندر آپ کی انگلی ڈال دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے فوارے کی شکل میں پانی کا نکلنا، اور 80 سے زائد صحابہ کرام کا 1 لوٹے پانی سے وضو کر لینا، 1 پیالہ دودھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آپ کو یاد ہوگی، کئی دن کے بھوکے تھے اصحاب صفہ میں سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے پتہ چلا کہ صاحب ایک دن کہیں سے دودھ آیا۔ جب پتہ چلا کہ دودھ آیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ آیا ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پی پا کر کے مجھے دے دیں گے، میں اپنے پیٹ کی بھوک مٹا لوں۔ لیکن ہوا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے تو اب کاٹیے تو بدن میں خون نہیں، کئی دن کا بھوک کی شدت سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے صفہ والوں کو بلا لاؤ۔ ماننا تو تھا ہی، حکم حاکم مرگ مفاجات، بیچارے گئے، سارے لوگوں کو بلا لائے۔ اب وہ ہیں اور ان کا پیٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری کہا تھماؤ سب کو، ایک کو دیتے گئے اور اس میں جھانکتے گئے۔ بڑی دلچسپ روایت ہے، واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معجزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ سب کو باری باری پلاؤ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں 1 کے بعد نمبر میرا آ جائے گا، 2 کے بعد آ جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نام بھی نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے بعد والوں کو دو، وہ پھر اس کے بعد والوں کو دو۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں حقدار تھا، میں نے خبر دی اور مجھے کو سب سے پیچھے کر رہے ہیں۔ لیکن اب کرتے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک کو دیتے گئے، ایک صحابی پیتے گئے۔ اخیر میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. کہا کہ صاحب بیٹھا ڈٹ کر کے اور لگایا منہ سے, پیتا گیا آسودہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اور پیو, پھر لگایا منہ سے اور اونڈیلا, پھر اللہ کے رسول کو لا کے کہا کہ نہیں اور پیو. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ سارے اصحاب صفہ آسودہ ہو گئے. پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا. تو معجزات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیل کے بھی دیے گئے. یہ وہ معجزات تھے جو سابقہ انبیاء و رسول کو بھی عطا کیے گئے, لیکن یہ سارے معجزات معجزہ خالدہ نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معجزہ کون سا ہے؟ انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی. میرا جو حقیقی معجزہ ہے وہ وحی ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے مجھے بھیجا, اور چونکہ یہ معجزہ موقتہ نہیں ہے بقیہ سارے انبیاء کرام کے معجزات کی طرح سے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا, ید بیضا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, عصا بھی چلا گیا, ید بیضا بھی ختم ہو گیا. باقی ہے نہیں باقی. عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, لیکن کب تک؟ جب تک عیسیٰ تھے. آسمان میں اٹھا لیے گئے, وہ چیز ختم ہو گئی. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معاملہ آپ دیکھ لیں, ساری چیزیں مؤقت تھی, لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا تھا, جب تک اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اہل حق کے وجود کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, تب تک باقی رہنا تھا. لہذا آپ کو معجزہ بھی ایسا عطا کیا گیا جو صفحہ دہر پر قیامت تک باقی رہے, اور وہ معجزہ وحی کی شکل میں آپ کو عطا فرمایا گیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہ معجزہ خالدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا, اور اسی وجہ سے چونکہ یہ معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور ہر زمانے کے اعتبار سے اس کا اعجاز لوگوں کے سامنے آتا رہا کرے گا, اس کے اعجاز کے پہلو ختم ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کا غالب اعجاز اس کی فصاحت و بلاغت ہے, لیکن کیا قرآن کریم کا صرف اسلوب کا اعجاز یہی کل اعجاز ہے؟ بالکل نہیں. قرآن کریم کے اعجاز کے وجوہ کے بارے میں کسی عالم کا حتمی قول آج تک نہیں آ سکا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب قرآن کریم کے اندر اعجاز کے نئے پہلو موجود نہیں ہیں. سابقہ علماء کرام کو اگر دیکھیں آپ, سلف سے لے کر خلف تک اعجاز قرآن کے موضوع پر کتابوں کا ایک پٹارا ہے, کتابوں کی ایک لائبریری ہے جو بھری پڑی ہوئی ہے. قرآن کریم کے اندر سابقہ انبیاء کرام کے واقعات کو جو بیان کیا گیا ہے, قرآن کریم کے اندر غیب کی جن خبروں کا تذکرہ کیا گیا ہے, قرآن کریم کے اندر مستقبل کے جن واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے, قرآن کریم کے اندر جو تشریعی اعجاز ہے, تاریخی اعجاز ہے, یہ سب قرآن کے اعجاز کے پہلو ہیں. لیکن کیا صرف اتنا ہی نہیں, عصر حاضر جب آیا تو سائنسی اعجاز قرآن کا سامنے کھل کر کے آیا.
جو کچھ صدیوں پہلے تک جانتے تک نہیں تھے لوگ کہ قرآن کریم کے اندر سائنسی اعجاز بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے کہ قرآن سائنسی اعتبار سے بھی اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ جنین کے مراحل کو جس طریقے سے قرآن کریم نے بیان کیا، یا سمندر کی گہرائیوں کو جس طریقے سے قرآن کریم نے بیان کیا، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، یا اسی طریقے سے حمل اور جنین پیٹ کے اندر کس طریقے سے مرحلہ در مرحلہ اس کی تخلیقی مراحل، اس کے تکوینی مراحل پیش آتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے کیا کیا شکلیں اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر طبی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی تھی، آج کی میڈیکل سائنس نے اس گتھی کو سلجھایا، اور آج جا کر کے پتہ چلا کہ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے حمل کی جو ابتدائی شکل بتائی تھی، آج دنیا نے دیکھا کہ وہ ابتدائی شکل اور اس کے بعد کے مراحل، سائنس جس چیز کو ثابت کر رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے اعجاز کے پہلوؤں میں سے ایک سائنسی پہلو وہ بھی ہے جو قرآن کریم کی آیت میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مشرک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے وہ آسمان میں چڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے اندر حبس کی کیفیت یا اس کے دم گھٹنے کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات میں سائنسی اعجاز کے قبیل سے اس کو سائنسدانوں نے مانا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر وہ آیت مجھے اس وقت ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی ہے، کأنما یصعد فی السماء، اس طرح کی تعبیر وہاں پر ہے، قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ فضا کے اندر جب ایک خاص بلندی پر انسان پہنچتا ہے تو وہاں ہوائیں موجود نہیں ہیں اور آکسیجن ختم ہو گئی ہے، آکسیجن وہاں فراہم نہیں ہے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد دم گھٹنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اس چیز کا بیان کیا گیا۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی ڈھیر ساری آیات ہیں۔ بگ بینگ کا نظریہ جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، تو ڈھیر ساری آیات میں ان ساری باتوں کو جو سائنسی اعجاز کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض سائنسی نظریات ہیں، اور ان نظریات پر قرآنی آیات کا جو انطباق کیا جاتا ہے وہ چیز درست نہیں ہے، جیسا کہ علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ لیکن وہ حقائق جو سائنس جس میں ایک نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ جس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہونا، اس کے ضوابط ہیں سائنسی اعجاز کے، جن ضوابط کو علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ لیکن کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا عصر حاضر میں سائنسی اعجاز بھی سامنے آیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا عددی اعجاز، میتھمیٹکس کا اعجاز جو کل تک کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، قرآن کریم کے اندر جس دقیق انداز میں حروفوں کو، الفاظ کو سمویا گیا ہے، رکھا گیا ہے، اس اعتبار سے اس دقیق انداز میں کہ اگر اس میں ایک نقطے کو ادھر سے ادھر کیا جائے
تو وہ پورے کا پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے۔ یہ نظام بھی قرآن کریم کا اعجاز کہا گیا ہے اور یہ عصر حاضر میں سامنے آیا ہے، اور نہ جانے مستقبل نے قرآن کریم کے اعجاز کے کن کن پہلوؤں کو ابھی چھپا رکھا ہے، اور حالات کے اعتبار سے اور علوم اور فنون کی ترقی کے اعتبار سے کون کون سے پہلو سامنے آنے والے ہیں، ابھی قیامت تک اللہ ہی اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ تو قرآن کریم کے وجوہ اعجاز مقید نہیں کیے جا سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعجاز جو قریش مکہ کے سامنے جس کی بنیاد پر تحدی کی گئی تھی، وہ اسلوب کا اعجاز تھا، اور وہ اسلوب کا اعجاز بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم کے اسلوب کی نقالی کوئی فرد بشر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انسان کی استطاعت میں ہے فردی طور پر اور نہ اجتماعی طور پر، جیسا کہ ان آیات سے آپ کے سامنے واضح ہوا۔ چوتھی خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں میں سب سے بہتر ہے، اور اہل جنت میں سب سے بڑی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں رب العالمین فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا، امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی امتیں آئی ہیں، ان تمام امتوں میں خیر امت کا لقب عطا فرمایا گیا امت محمدیہ کو۔ معاویہ ابن حیدہ القشیری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس قول کی تفسیر میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 70ویں امت کی تعداد پوری کرتے ہو، اور تم ان سبھوں میں سب سے بہتر اور سب سے معزز اور معظم ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ یہ روایت امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے، 4 جلد صفحہ نمبر 447۔ امام ترمذی نے 5ویں جلد 226 3001 نمبر کی حدیث، اور امام ترمذی نے اس کو حسن حدیث کہا کہ یہ حسن ہے۔ امام حاکم نے اسے صحیح گردانا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ صحیحین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبے میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم خوش ہو جنتیوں کی 1/4 تعداد تمہاری ہوگی، اہل جنت کی 1/4 تعداد تمہاری ہوگی۔ ہم نے کہا کہ نعم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تم خوش ہو تم لوگ کہ تم جنت کے اندر تمہاری تعداد 1/3 ہو؟ پہلے کیا کہا؟ 1/4، 1/4،
1/3 یعنی تعداد اور بڑھا دی گئی. کیا تم خوش ہو تم لوگ کہ جنت میں تمہاری تعداد 1/3 ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترضون ان تکونوا شطر اہل الجنہ، کیا تم لوگ خوش ہو کہ اہل جنت کی نصف تعداد تمہاری ہوگی؟ ہم نے کہا کہ ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے قوی امید ہے کہ تم اہل جنت کی نصف تعداد میں ہوگے، یعنی اہل جنت کی آدھی تعداد امت محمدیہ ہوگی. اور یہ اس لیے کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو مسلمان ہے، اور تم اہل شرک، سارے اہل شرک کو اگر ملا دیا جائے تو تمہاری مثال اس سفید بال کی طرح سے ہے جو کالے بیل کے اوپر ہوتی ہے، یا اس کالے بال کی طرح سے ہے جو سرخ بیل کی جلد پر ہوتی ہے. یعنی وہ بیل جو مکمل کا مکمل کالا ہو، اس کے اندر سفید بال، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دور سے ہی سفید بال پہچانا جائے گا، نمایاں ہوگا. ایک بات تو یہ کہ جس طرح سے کالے بالوں کے درمیان اکلوتا سفید بال سب سے الگ اپنی شناخت رکھتا ہے. ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی. دوسری چیز کیا سمجھ میں آئی کہ اہل شرک کی تعداد ان کالے بالوں کی تعداد ہوگی، اور ان اہل شرک کے درمیان مسلمانوں کی تعداد اس ایک اکلوتے سفید بال کی مانند ہوگی. کس قدر ان کی تعداد کم ہوگی اہل شرک کے مقابلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بتلانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے سرخ بالوں کے درمیان کالا بال جو اپنی الگ شناخت رکھتا ہے. اس تشبیہ میں دونوں تشبیہیں کثرت اور قلت کے فرق کو بتلا رہی ہیں کہ کس طریقے سے اہل توحید اہل شرک کے درمیان قلت میں ہوں گے، اور اس قلت کی وجہ سے اہل جنت کی نصف تعداد امت محمدیہ سے ہوگی، اور بقیہ ساری امتیں جو امت محمدیہ سے پہلے گزریں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، باقی نصف تعداد ان سے لی جائے گی. تو یہ چوتھی خصوصیت آپ کے سامنے ذکر کی گئی. پانچویں خصوصیت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ آدم کی اولاد کے سردار ہیں، یعنی پوری انسانیت کے، پوری تمام مخلوقات، یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان سارے انسانوں کے سردار ہیں، جس کے اندر انبیاء اور رسل سارے کے سارے شامل ہیں. انہ سید ولد آدم یوم القیامہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن، اور سب سے پہلا وہ شخص ہوں جس سے قبر ہٹے گی، اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا، اور سب سے پہلا وہ شخص جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ روایت امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے 2278 نمبر پر، اور اس سے پہلے بھی یہ روایت گزر چکی ہے. چھٹی خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
کسی نبی کو حاصل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت عظما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، اور یہ تب جب اہل موقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے طلبگار ہوں گے، جب ساری مخلوق، ساری خلقت بقیہ انبیاء کرام کے پاس جا جا کر تھک چکی ہوگی، اور پھر گھوم پھر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا مطالبہ کرے گی، اور وہی مقام محمود ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء آیت نمبر 79 میں فرمایا کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے، مقام محمود عطا کرے۔ مقام محمود کی تفسیر شفاعت عظما سے کی گئی ہے، اور یہ تفسیر صحابہ کرام کی ایک جماعت نے، تابعین اعظام کی ایک جماعت نے کی ہے، جن میں حذیفہ، سلمان، انس، ابو ہریرہ، ابن مسعود، جابر ابن عبداللہ، ابن عباس، مجاہد، قتادہ رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ نے کی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ کان اہل العلم یرون المقام المحمود هو شفاعته یوم القیامہ، اہل علم مقام محمود سے مراد شفاعت لیتے تھے قیامت کے دن، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر دلیل بھی موجود ہے کہ اہل موقف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جیسا کہ شفاعت کی جو طویل حدیث آئی ہوئی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے اس کو ذکر کرتے ہیں، اور جس میں اس بات کا بیان ہے کہ ساری مخلوق پہلے آدم کے پاس جائے گی، پھر نوح کے پاس، پھر ابراہیم کے پاس، پھر موسیٰ کے پاس، پھر عیسیٰ کے پاس، اور ان تمام سے شفاعت کرنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن اللہ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام شفاعت کے مقام پر اپنے آپ کو نہیں پائیں گے۔ اپنی کسی نہ کسی غلطی کو یاد کر کے وہ کہیں گے کہ آج کے دن تیرے رب آج کے دن میرا رب اتنا غصہ ہے، اتنا ناراض ہے کہ اتنا پہلے کبھی ناراض نہیں ہوا، میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، اور پھر ہوتے ہواتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، یعنی آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سارے کے سارے کہیں گے لست ہناک، یعنی میں اس مقام کے لائق نہیں ہوں کہ یہ شفاعت کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ فَيَأْتُونَنِي، پھر وہ سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری خلقت میرے پاس آئے گی، فَأَنطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي عَلَيْهِ، کہا کہ پھر میں چلوں گا اور اپنے رب کے پاس آ کر اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، تو جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا مجھے سجدے کی حالت میں چھوڑے رہے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ ارفع محمد قل یسمع وسل تعطى واشفع تشفع، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیے، کہیے سنا جائے گا، مانگیے عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور حمد ان الفاظ میں بیان کروں گا جو الفاظ اللہ رب العالمین اس وقت مجھے سکھلائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا۔ یہ شفاعت عظما ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جیسا کہ آپ نے دیکھا خصوصیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نبی اس میں شریک نہیں ہے۔ 7ویں خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ لوائے حمد آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رایا، ایک جھنڈا، ایک علم عطا کیا جائے گا جس کو علم الحمد یا لواء الحمد کہا جائے گا، اور اسے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اور آپ کے جھنڈے تلے چل رہے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بنا دی گئی کہ وہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایسے شخص ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی حمد ان الفاظ میں بیان کی ہوگی جن الفاظ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے بیان نہیں کی ہوگی، اور اسی لیے لواء الحمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اس بات کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے، اور حدیث نے اس خصوصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بتلایا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ وبیدی لواء الحمد ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن یعنی اب بھی ہیں اور قیامت کے دن بھی، اور فرمایا کہ میرے ہاتھ میں حمد کا علم ہوگا اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے، یعنی فخر کے طور پر اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر میں نہ بیان کروں تو امت کو اس کی خبر ہی نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا جائے گا۔ کہا کہ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، کوئی نبی نہیں ہوں گے اس دن آدم اور آدم کے سوا ان کے بعد جتنے بھی ہیں، مگر وہ سب کے سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی، یعنی جن کی قبر کھلے گی۔ اور اس کو بھی میں فخر کے طور پر بیان نہیں کر رہا ہوں، ولا فخر آپ نے کہہ کر کے اس چیز کا ازالہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اللہ نے عطا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھمنڈ اور فخر میں مبتلا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ فخر اور غرور اور تکبر کے طور پر اس کو میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خبر دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ اگر میں اپنی ان خصوصیات کو امت کے سامنے نہیں رکھتا تو قیامت تک پھر وحی تو کسی پر آنے سے رہی، تو پھر اس بات کو بتائے گا کون؟ اس لیے میں اپنی امت کو خبر دینے کے لیے یہ ساری باتیں بتلا رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں۔ 8ویں خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صاحب وسیلہ ہیں، صاحب وسیلہ ہیں، وسیلے کا مقام آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وسیلہ ایک بلند مقام ہے جنت کے اندر جو نہیں مناسب ہے، نہیں روا ہے، مگر بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری روایت آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما و ارضاہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو ٹھیک ویسے ہی کلمات ادا کرو جیسے مؤذن ادا کر رہا ہے۔ ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک بار صلاۃ پڑھا اللہ رب العالمین اس پر
10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرو۔ پھر آپ نے وسیلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، کہ پھر اللہ سے وسیلے کا سوال کرو۔ وسیلہ جنت کے اندر ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی بھی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے سوائے ایک بندے کے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا۔ جس نے بھی اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ فمن سأل لی الوسیلۃ حلت له الشفاعہ، حلت له الشفاعہ۔ یہ روایت امام مسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، حدیث کا نمبر ہے 384۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات اور مناقب اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارد ہوئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عرفہ مقام کو بتلاتے ہیں اپنے ان کے رب کے پاس، اور دنیا اور آخرت میں آپ کے بلندی مقام کو واضح کرتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے، اتنے زیادہ کہ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب آئیے دوسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق کیا ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو اور آپ کے ان امتیازات کو دیکھا جو آپ کے ساتھ مختص ہیں، کسی نبی اور رسول کو وہ خصوصیات عطا نہیں کی گئیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے تو آپ کے حقوق کیا ہیں جو امت محمدیہ پر واجب ہوتے ہیں، اور ہر امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کی رعایت کرنی واجب ہے۔ لیکن آج کا درس چونکہ کافی لمبا ہو چکا ہے، اس لیے آج کے درس کو اسی پر روکا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا امتی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ رب العالمین اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ اور خاص شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ٹھکانہ جنت فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ گروپ میں برابر جڑے ہوئے ہیں وہ گروپ پر جا کر دیے ہوئے لنک کو کلک کر کے اپنی حاضری آج کی درج کر دیں تاکہ ان کا شمار ہو جائے آج کے درس کی حاضری میں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔